اس مسلح جوان کی گفتگو سن کر طارق بن مالک نے اپنے دونوں ساتھیوں ہیثم اور یریم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میرے دونوں رفیقوں، تم ابھی اور اسی وقت لوسیا کو لے کر قادس شہر کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ وہاں تم اسی ملح سے ملو جو ہمیں افریقہ سے لے کر آیا تھا، اور اس کی کشتی میں بیٹھ کر لوسیا کے ساتھ اپنی بستی الویرا کی طرف کوچ کر جانا، جبکہ میں اب ان مسلح جوانوں کے ساتھ راجرک کی طرف جاتا ہوں۔ اور سنو، تم میری طرف سے فکر مند نہ ہونا، میں بھی بہت جلد راجرک سے اجازت لے کر افریقہ کی طرف لوٹ آؤں گا۔ اور سنو، تم تینوں اس کلیسا سے میری موجودگی میں کوچ کرو تاکہ مجھے اطمینان ہو کہ تم یہاں سے روانہ ہو چکے ہو۔ طارق بن مالک کے کہنے پر ہیثم اور یریم فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ لوسیا کو بگھی میں بٹھا دیا گیا۔ ہیثم بگھی کے گھوڑوں کو ہانکنے لگا، جبکہ ایک محافظ کی حیثیت سے یریم اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا تھا۔ اس طرح وہ تینوں اس کلیسا سے قادس شہر کی طرف روانہ ہو گئے تھے، جبکہ خود طارق بن مالک راجرک کی طرف جانے کے لیے ان پانچوں جوانوں کے ساتھ ہو لیا تھا۔ ان پانچوں مسلح نوجوانوں کے ساتھ طارق بن مالک ہسپانیہ کے شاہی محل میں ایک ایسے کمرے میں داخل ہوا جس کے اندر راجرک، اس کی بیوی لونا اور ہسپانیہ کے سابق بادشاہ کے بیٹے سانجا اور جیوس بیٹھے ہوئے تھے۔ راجرک کے پہلو میں چونکہ اس کی بیوی لونا بیٹھی ہوئی تھی، لہٰذا راجرک نے اپنے سامنے ایک ناشست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے طارق بن مالک کو مخاطب کر کے کہا، اے ابن مالک، یہاں بیٹھو۔ اسپین کا بادشاہ اب عطیسہ نہیں بلکہ تمہارا دوست راجرک ہے۔ میں نے تمہیں یہاں ایک اہم کام کے سلسلے میں طلب کیا ہے۔ راجرک کے خاموش ہونے پر طارق بن مالک نے اسے مخاطب کر کے کہا، اے ہسپانیہ کے نئے بادشاہ، میں آپ کو آپ کی اس نئی سربلندی اور نئے انقلاب پر مبارکباد دیتا ہوں۔ مجھے ٹولیڈو و شہر کے شمالی کلیسا کے اسقف الیان سے پتہ چل گیا تھا کہ ہسپانیہ کے اندر ایک تبدیلی رونما ہو چکی ہے، اور یہ کہ عطیسہ اور اس کا بیٹا یوراق مار دیے جا چکے ہیں، اور اب آپ ہی ہسپانیہ کے بادشاہ ہیں۔ سو میں آپ کو ایک بار پھر ہسپانیہ کے بادشاہ ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ طارق بن مالک کے یہ الفاظ سن کر راجرک کے چہرے پر گہری خوشیاں بکھر گئی تھیں۔ اس نے مدھم اور دھیمی دھیمی سی آواز میں طارق بن مالک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، قسم یسوع مسیح کی، مجھے تم سے ایسے ہی الفاظ کی امید اور توقع تھی۔ ہسپانیہ کے سابق بادشاہ عطیسہ نے ناانصافی اور جانبداری کا مظاہرہ کیا تھا۔ ولی عہد کے اصل حقدار سانجا اور جیوس کے ساتھ گزشتہ کئی ماہ سے اندر ہی اندر کام کر رہا تھا۔ اب گزشتہ رات ہمیں اپنے کام کی تکمیل کرنے کا موقع مل گیا، تو ہم نے عطیسہ اور اس کے بیٹے یوراق کا کام تمام کر کے ہسپانیہ کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا۔ اس کے نتیجے میں تم دیکھتے ہو کہ عطیسہ کی جگہ اب میں ہسپانیہ کا بادشاہ ہوں۔ اور ہاں اے ابن مالک، تم جانتے ہو کہ میں عطیسہ کی بیٹی اقلیمہ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، لیکن جواب میں اقلیمہ موت کے میدان میں تمہارے ساتھ مقابلہ میں حصہ لینے والے رومیر کو پسند کرتی تھی۔ اس انقلاب کے بعد اقلیمہ اور اس کی ماں الیانا کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ دونوں کہاں اور کدھر غائب ہو گئی ہیں۔ محل کا کونا کونا ان کی تلاش میں چھان مارا گیا ہے، لیکن ان کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ تاہم میں نے ٹولیڈو شہر کے سارے دروازوں کے محافظوں کو تاکید کر دی ہے کہ اقلیمہ اور اس کی ماں پر کڑی نگاہ رکھی جائے، اور جب وہ ٹولیڈو شہر سے باہر نکل کر کہیں جانا چاہیں تو انہیں گرفتار کر کے فوراً میرے سامنے پیش کیا جائے۔ اور اے ابن مالک، میں نے کچھ آدمیوں کو اقلیمہ اور اس کی ماں کو تلاش کرنے پر مقرر کر دیا ہے۔ یہ لوگ ٹولیڈو شہر کے اطراف کے علاوہ ہسپانیہ کی سرزمین کا چپا چپا چھان ماریں گے، اور امید ہے کہ ایک نہ ایک روز وہ اقلیمہ اور اس کی ماں کو ضرور گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کریں گے۔ اے ابن مالک، میں نے تمہیں اس لیے یہاں طلب کیا ہے کہ تم فی الحال ہسپانیہ سے واپس افریقہ جانے کا ارادہ ملتوی کر دو۔ تم اپنے دونوں ساتھیوں اور راہبہ لوسیا کو بے شک افریقہ کی طرف روانہ کر سکتے ہو، لیکن تم کچھ عرصہ کے لیے ہسپانیہ کی سرزمین میں ہی قیام کرو۔ مجھے یہاں کئی موقع پر تمہاری ضرورت پیش آئے گی۔ راجرک تھوڑی دیر کے لیے رکا۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ میں پڑی ہوئی نقدی کی تھیلیوں میں سے ایک تھیلی اٹھا کر طارق بن مالک کی گود میں رکھتے ہوئے کہا، اے ابن مالک،
نقدی کی یہ تھیلی سنبھال کر رکھو اور میرے ایک مخلص کارکن کی حیثیت سے تم بھی اکلیمہ اور اس کی ماں الیانہ کی تلاش میں شامل ہو جاؤ۔ اور سنو ابن مالک، رومیر بھی کہیں غائب ہو چکا ہے۔ میرے خیال میں اسی رومیر نے ہی اکلیمہ اور اس کی ماں کو کہیں چھپا رکھا ہے۔ اگر ایسا ہے تو رومیر بھی میرے انتقام اور غضب سے نہ بچ سکے گا۔ اے ابن مالک، تم آج کی رات اپنے کمرے میں آرام اور قیام کرو، اور فی الحال کل صبح تم بھی اکلیمہ اور اس کی ماں کو تلاش کرنے میں شامل ہو جاؤ۔ تمہارا اس تلاش میں شامل ہونا بے حد ضروری ہے، اس لیے کہ اگر اکلیمہ اور اس کی ماں کے ساتھ رومیر ہے تو رومیر کا مقابلہ تم ہی آسانی کے ساتھ کرتے ہوئے اس پر قابو پا کر اکلیمہ اور اس کی ماں کو گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کر سکتے ہو۔ راجرک جب خاموش ہوا تو طارق بن مالک نے بڑی نرمی اور عقیدت مندی میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، میں اپنے دونوں ساتھیوں ہیثم اور یریم کو پہلے ہی راہبہ لوسیہ کے ساتھ افریقہ روانہ کر چکا ہوں۔ جہاں تک میری ذات کا سوال ہے تو اے بادشاہ، آپ بے فکر اور مطمئن رہیں، میں اس وقت تک ہسپانیہ کی سرزمین کو چھوڑ کر افریقہ کی طرف روانہ نہ ہوں گا جب تک آپ مجھے ایسا کرنے کی اجازت نہ دیں گے۔ رہی بات اکلیمہ اور اس کی ماں کو تلاش کرنے کی، تو میں اس تلاش میں پوری طرح آپ کے ساتھ ہوں۔ میں آج رات اپنے کمرے میں آرام کروں گا اور کل صبح میں بھی اکلیمہ اور اس کی ماں کی تلاش میں نکل کھڑا ہوں گا۔ طارق بن مالک کا جواب سن کر راجرک نے بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، تم نے ایسی گفتگو کر کے قسم ہے یسوع مسیح کی میرا دل خوش کر کے رکھ دیا ہے۔ اور ہاں سنو، آج ہی میں مختلف شہروں کی طرف کاشف بھی بھجوا رہا ہوں جو ہر شہر میں یہ منادی کرا دیں گے کہ جو بھی شخص اکلیمہ اور اس کی ماں کو زندہ پکڑ کر میرے حضور پیش کرے گا اسے انعام کے طور پر ایک بھاری رقم ادا کی جائے گی۔ اور سنو ابن مالک، میں ہر صورت میں اکلیمہ کو گرفتار کر کے اس سے شادی کرنے کا عزم کر چکا ہوں، اس لیے کہ اکلیمہ وہ ہستی ہے جس سے میں برسوں سے پیار کرتا چلا آ رہا ہوں۔ اے ابن مالک، اب تم جاؤ، آج کی رات تم اپنے کمرے میں آرام کرو، کل سے اپنے کام کی ابتدا کر دو۔ اس کے ساتھ ہی طارق بن مالک اٹھ کھڑا ہوا اور پھر وہ ٹولیڈو کے شاہی محل کے اس کمرے سے نکل گیا تھا۔ سرما کی طویل اور چاند رات صبح کی شرحت کی طرح بھاگتی جا رہی تھی۔ ہر شے پر خود فریبی کا نشہ، انا کا جادو روح میں ڈھل کر اتر گیا تھا۔ آئینوں کو بے عکس کر دینے والے ہیولے، ساکت اور سماعت کے دریچے چپ اور خاموش تھے۔ اندھیرے اور روشنی کی ستیجہ کاری کے باعث دامن شب کے اندر خواب کے نشے میں مست کسی مسافر کی طرح نقش بکھیرتے عکس سمٹتے جا رہے تھے۔ اپنے کمرے میں طارق بن مالک نیند اور بیداری سی حالت میں تھا کہ اس کے کمرے کے بیرونی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ طارق بن مالک چونک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کمرے کے اندر ننھی سی مشال کی روشنی میں پہلے اس نے اپنے کمرے کا جائزہ لیا، پھر قریب پڑا ہوا اپنا آہنی خود اٹھا کر اپنے سر پر جما لیا تھا۔ اس کے بعد اپنی تلوار اور ڈھال سنبھال کر وہ کمرے سے نکل کر شہن میں آیا۔ پھر اس نے اپنا کان بیرونی دروازے کے ساتھ لگا کر کچھ سننے کی کوشش کی۔ اسے کوئی آواز سنائی نہ دی، تاہم اس نے اپنی تیز اور بیدار حیثیت سے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کے کمرے سے باہر کوئی شخص کھڑا دروازہ کھلنے کا منتظر ہے۔ طارق بن مالک دروازہ کھولنے کے بجائے دروازے کے قریب ہی کھڑا ہو گیا تھا اور اگلی دستک کا انتظار کرنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر پھر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس بار طارق بن مالک آگے بڑھا، اپنا منہ وہ دروازے کے قریب لے گیا۔ پھر اس نے رازدارانہ آواز میں پوچھا، کون ہے؟ باہر سے خوشبو کی طرح بکھیرتی ہوئی ایک نسوانی آواز سنائی دی، دروازہ کھولیے۔ طارق بن مالک، رات کی خاموشی کے اندر سنائی دینے والی اس نسوانی آواز کے اندر جذبات کی صداقت، احساس کی لطافت اور اپنائیت کے رشتوں میں ڈوبی اکھڑتی ہوئی سانسوں کی علامت تھی۔ اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر طارق بن مالک نے کچھ سوچا، اس کے بعد اپنا منہ دروازے کے قریب لے گیا اور انتہائی مدھم آواز میں بولتے ہوئے کہا، میں یوں دروازہ نہیں کھولوں گا جب تک تم یہ نہ بتاؤ گی کہ تم کون ہو اور رات کے اس وقت مجھ سے کیا چاہتی ہو۔ جواب میں پھر کپ کپاتی آواز سنائی دی، اے ابن مالک، دروازہ کھولیے، میں راہبہ ایلسا ہوں اور رات کے اس وقت ایک انتہائی اہم موضوع پر میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ طارق بن مالک اب راہبہ ایلسا کی آواز پہچان چکا تھا، لہٰذا اس نے دروازہ کھول دیا۔ جو ہی دروازہ کھلا
اور راہبہ ایلسا آندھی و طوفان کی طرح اندر داخل ہوئی، اور پھر اس نے خود ہی اندر سے دروازہ بند کر کے زنجیر لگا دی تھی۔ اس کے بعد اس نے طارق بن مالک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، میرے ساتھ ذرا اپنے کمرے کے اندر آئیے، میرے پاس وقت بہت کم ہے، جبکہ میں آپ سے بہت کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ میں آپ کے لیے اجنبی ہوں، لہٰذا آپ میری طرف سے طرح طرح کی بدگمانیوں، بد اعتمادیوں میں مبتلا ہوں گے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتی ہوں جو کچھ میں کہنا چاہتی ہوں اسے صرف آپ ہی سر انجام دے سکتے ہیں، اور اس میں بہت لوگوں کی زندگی اور موت کا سوال ہے۔ طارق بن مالک چپ چاپ ایلسا کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے اسے اپنے سامنے بٹھا کر اس سے پوچھا، اے راہبہ، کہو تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس پر ایلسا نے بولتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، آپ جانتے ہیں کہ ہسپانیہ کی سرزمین کے اندر ایک انقلاب برپا ہو چکا ہے۔ سابق بادشاہ عطیسہ اور اس کے بیٹے کو قتل کیا جا چکا۔ عطیسہ کی بیوی الیانا اور اس کی بیٹی اکلیما روپوش ہیں، اور میں انہی دونوں کے سلسلے میں آپ سے بات اور گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ ایلسا کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے طارق بن مالک نے بڑی نرمی سے کہا، کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ ایلسا نے غور سے طارق بن مالک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں جو کچھ کہنا چاہتی ہوں اس سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو دن کے وقت رازرک نے آپ کو طلب کیا تھا تو اس نے آپ سے کیا کہا؟ طارق بن مالک نے سچائی سے کام لیتے ہوئے کہا، اے ایلسا، اس نے مجھے اس لیے بلایا تھا کہ میں اس کی خاطر اکلیما اور اس کی ماں کو تلاش کرنے میں لگ جاؤں۔ اس کے لیے اس نے اپنے بہت سے ساتھیوں کو ان دونوں ماں بیٹی کی تلاش میں لگا دیا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس تلاش میں بھی شامل ہو جاؤں۔ راجرک کو یہ شک ہے کہ اکلیما اور اس کی ماں دونوں کو رومیر نام کا جوان کہیں لے گیا ہے، جس کا موت کے میدان میں میرے ساتھ مقابلہ ہوا تھا۔ راجرک کیونکہ اکلیما کو پسند کرتا ہے، اس لیے اس نے اس کی تلاش میں اپنے کارکنوں کو لگا دیا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے آج ہی اپنے قاصد مختلف شہروں کو روانہ کر دیے ہیں، جو ہر شہر میں منادی کریں گے کہ جو شخص بھی اکلیما اور اس کی ماں کو پکڑ کر راجرک کے سامنے پیش کرے گا اسے انعام کے طور پر بھاری رقم ادا کی جائے گی۔ اس لیے راجرک ہر حالت میں اکلیما کو پکڑ کر اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ طارق بن مالک کی گفتگو سننے کے بعد ایلسا نے تھوڑی دیر خاموش رہ کر کچھ سوچا، پھر وہ کہہ رہی تھی، اے ابن مالک، میں بھی اکلیما اور اس کی ماں ہی سے متعلق کچھ گفتگو کرنے آئی ہوں۔ میں چاہتی ہوں آپ ان دونوں کی مدد کریں اور انہیں راجرک کے بے رحم ہاتھوں سے بچائیں۔ اور پھر اے ابن مالک، جس روز موت کے میدان میں آپ تیغزنی کے مقابلے جیتے تھے، اس روز ہسپانیہ کے سابق بادشاہ عطیسہ نے آپ کو اپنی بیٹی اکلیما کا محافظ مقرر کیا تھا، اور اس کے لیے آپ کو پیشگی میں نقدی کی ایک تھیلی بھی دی تھی۔ لہٰذا ان حالات میں اکلیما کے ایک محافظ کی حیثیت سے آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اکلیما اور اس کی ماں کی حفاظت کریں۔ ایلسا کے یہ الفاظ سن کر طارق بن مالک نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، اے ایلسا، جو کچھ تم کہنا چاہتی ہو وہ کھل کر کہو۔ جواب میں ایلسا بولی، کھل کر بات کرنے سے پہلے آپ میرے ساتھ یہ وعدہ کیجئے کہ اکلیما اور اس کی ماں کو پکڑ کر راجرک کے بے رحم ہاتھوں میں نہ دے دیں گے، بلکہ ان کی حفاظت کریں گے اور ان دونوں ماں بیٹی کو وہاں پہنچا دیں گے جہاں وہ جانا چاہتی ہیں۔ طارق بن مالک نے جواب میں کچھ دیر خاموش رہ کر سوچا، پھر وہ کہہ رہا تھا، اے راہبہ، ہسپانیہ کے سابق بادشاہ عطیسہ نے واقعی مجھے اپنی بیٹی اکلیما کا محافظ مقرر کیا تھا۔ تم جو کچھ کہنا چاہتی ہو وہ بلا جھجک کہو۔ میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر اکلیما اور اس کی ماں مجھے مل گئی تو میں کسی بھی صورت میں انہیں راجرک کے ہاتھ نہ لگنے دوں گا، بلکہ ان کی حفاظت کروں گا اور انہیں جہاں وہ جانا چاہتی ہیں حفاظت کے ساتھ پہنچا کر دم لوں گا۔ اب کہو تم اس سلسلے میں کیا کہنا چاہتی ہو؟ ایلسا نے جواب میں تھوڑی دیر خاموش رہ کر کچھ سوچ وچار سے کام لیا۔ چند ساعتوں کے لیے اس نے طارق بن مالک کے چہرے کی طرف بڑے غور سے دیکھا، پھر اس کی آواز کمرے میں کچھ ایسی سریلی اور لطافت کے ساتھ بلند ہوئی جیسے اوراق حیات قطرۂ شبنم کے ساتھ محو تکلیم ہو گئے ہوں۔ وہ طارق بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، اے ابن مالک، گزشتہ رات جب راجرک ہسپانیہ کے اندر انقلاب لایا، اس نے ہسپانیہ کے بادشاہ عطیسہ اور اس کے بیٹے یوراق کو قتل کر دیا، تو کچھ خیر خواہوں نے اس خونی واقعے کی اطلاع اکلیما اور اس کی ماں کو کر دی تھی۔
لہٰذا وہ رات کی تاریکی میں ٹولیڈو شہر سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھیں۔ بدقسمتی سے ان دنوں اکلیمہ سخت بخار میں مبتلا تھی اور وہ بڑی مشکل کے ساتھ شہر سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ دونوں ماں بیٹی نے شہر سے باہر نکل کر ایک بستی کے اندر پناہ لی تھی اور رومیر، جس کو اکلیمہ پسند کرتی ہے، وہ بھی ان دونوں ماں بیٹی کے ساتھ تھا اور بستی کے جس مکان میں پناہ لی ہے اس مکان کے مالک رومیر کے عزیز اور اس کے چاہنے والوں میں سے تھے۔